تھینک یو ویری مچ جی. اچھا آپ نے فرمایا پہلے سیگمنٹ میں ہم نے بات کی کہ کس نے ہمیں روکا. یہاں پہ اب لوگوں کا ایک میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سا زبردست نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ساری جو ریاست کے ہمارے جتنے بھی ایشوز ہیں ان کا جو اصل ہمارے مسائل کا منبع ہے وہ ہماری فوج ہے. اس کے بارے میں بہت سے لوگ بہت باتیں بھی کر رہے ہیں بدقسمتی کے ساتھ، لیکن بہرحال ابھی بھی عوام سمجھتی ہے کہ مسائل ہیں کہاں. مثال کے طور پر پی ٹی ایم کا ایشو ہوا، اس پہ آپ نے بھی بات کی، میں نے بھی بات کی کہ ہمیں معلوم ہے کہ کہاں سے لوگ کس طرح آتے ہیں اور کیا ہوتا ہے. اس کے بارے میں ذرا بتائیے کہ چونکہ میرا بھی اپنا ایک نظریہ ہے سیاسی اور عسکری تعلقات کا. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی سویلین لوگوں کو موقع ملا ہے حکومت کرنے کا، انہوں نے کوئی بھرپور کوشش ہی نہیں کی کہ سویلین اداروں کو مضبوط کر سکیں. اور ریاست کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ خلا برداشت نہیں کرتا. جب سیاسی ادارے اپنا کام ادا نہیں کریں گے تو پھر کسی نہ کسی کو تو وہ کام کرنا پڑے گا. تو یہی مجبوریاں ہماری پوری تاریخ کی رہی ہیں. آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے کہ آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں. دیکھیے بس صاحب، جہاں تک پاکستان کی ریاست کا تعلق ہے، جیسے یہ بات تو ڈیفائنڈ ہے، یہ بات تو ہم نے ڈسکس کر لی کہ اس کا پورا نظام ریاست کا ابھی تک وہی ہے جو انگریز اپنے نوآبادیاتی نظام میں چھوڑ کر گیا. ہم نے تبدیل کیوں نہیں کیا، اس کی وجہ بھی قائد اعظم نے بتا دی کہ یہ قوم آزاد ہو گئی ہے لیکن اس کو احساس نہیں ہوا کہ یہ آزاد ہو گئی ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جو تعلیمی نظام جس کے اندر سے ہماری نئی نسلیں نکل رہی ہیں کہ جو آگے جا کر پاکستان کی ریاست کے حکمران بنتے ہیں، پاکستان بننے کے بعد سے لے کر اب 3 نسلیں آ چکی ہیں، 75 سال ہو گئے. وہ تمام نسلیں اس نظام سے نکل رہی ہیں کہ جس نظام میں ان کو غلام بنانے کے لیے انگریز چھوڑ کر گیا تھا. ابھی تک 33% وہ پاسنگ مارکس ہیں کہ جو انگریز چھوڑ کر گیا تھا. کہ انگلینڈ میں چونکہ 66% ہوتا ہے لہٰذا انڈیا میں 33 ہوگا، چونکہ یہ احمق ہوتے ہیں لہٰذا ان کی عقل آدھی ہوتی ہے ہم سے، لہٰذا 33 نمبر دے گا. اور ابھی تک 33 نمبر ہیں سارے امتحانوں میں پاس ہونے کے لیے. تو المیہ یہی ہے کہ ہر جنریشن جو اوپر آتی رہی، اور پھر جیسے آپ نے کہا طبقاتی تعلیمی نظام ہے، تو وہ جو نچلے طبقے کے ٹاٹ سکول کے اور اردو میڈیم کے اور مدرسے کے بچے ہیں وہ اہل اقتدار اور طاقت کے ایوانوں میں کبھی پہنچ ہی نہیں پاتے، پا سکتے نہیں. ایچ ایس این کالج کے بچے ہیں یا لارنس کالج، یہ لوگ پہنچیں گے ہمیشہ سے یہ پاکستان کے ریاستی اداروں میں. اور چونکہ ان کی اپ برنگنگ ساری وہی کلونیل ہے، ان کے لیے آئیڈیلزم، ان کے لیے انگریزی بولنا فخر کی بات ہے. انگریز کی طرف دیکھتے ہیں. جب کتاب کھولو، میں نے ایک انفارچونیٹلی ایک آرم فورسز کی کتاب تھی جو نئے کیڈٹس کی ٹریننگ کے لیے کسی نے مجھے دکھائی کہ صاحب ہم نے یہ نئی کتاب بنائی ہے. پہلا صفحہ میں نے کھولا تو چرچل کا اسٹیٹمنٹ سے اچھا. تو میں نے اعتراض کیا ان کو، ایئر مارشل ہمارے دوست تھے تو میں نے اعتراض بھی کیا. میں نے کہا یار یہ بات تم ویئر آر یو ٹیکنگ آور چلڈرن. بالکل تم ان کو آئزن ہاور اور چرچل اور روزویلٹ اور پیٹن کے اسٹیٹمنٹس پڑھا رہے ہو، تم نے تو پہلے ہی پاکستان کے ان بچوں کو ڈیفیٹ کر دیا آئیڈیالوجیکلی. ایبسولوٹلی. تم اگر ان کو سیدی رسول اللہ اور خالد بن ولید اور سیدنا عمر کے اور صلاح الدین ایوبی کے اسٹیٹمنٹ سے شروع کرتے تو یو وڈ ہیو میڈ دم این آئیڈیالوجیکلی انڈیپینڈنٹ مین. یہ انفارچونیٹلی صرف مسلح افواج کا ایشو نہیں ہے، مگر مسلح افواج اس ملک میں آرگنائزڈ منظم ادارہ ہے. اور بیکاز یہ کسی کی باپ کی میراث نہیں ہے، خاندانی نہیں ہے، فیوڈل نہیں ہے، یہ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں بہرحال کسی نہ کسی حد تک جو پاسبل میرٹ ہم لا سکتے ہیں وہ میرٹ اس میں اوپر آتا ہے. اور ریاست پاکستان کو حقیقت یہ ہے کہ اگر آج ہم بچے ہوئے ہیں، یہ بچایا گیا ہے، تو جس ادارے نے پاکستان کو بچا کے رکھا ہوا ہے وہ پاک فوج مسلح افواج ہی ہیں. غلطیاں ہیں اس میں، کوئی شبے کی بات نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جی فوج کو لڑنے کی تنخواہ ملتی ہے، تو کیا سویلینز کو تنخواہ نہیں ملتی؟ وہ مفت میں کام کرتے ہیں. کیا سویلین اداروں کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے؟ ہمارا المیہ یہی ہے. جب ملکہ، اب آپ ذہنیت دیکھیے نا کلیکٹیو میں، بہت تکلیف دہ مثال ہے. 97 میں کوئین پاکستان پارلیمنٹ میں آئی تھی، تو اس وقت پارلیمنٹ کے اسپیکر جو ہمارے تھے، نام لینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے کیونکہ سب کی مائنڈ سیٹ ایک ہی ہے، انہوں نے ملکہ کو مخاطب کر کے اس کے سامنے کہا کہ وی آر اسٹل یور لائل سبجیکٹس اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جب آپ کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ ابھی تک آپ ملکہ کو اپنا آقا اور مالک سمجھتے ہیں اور یو آر اسٹل یور لائل سبجیکٹس کی لفظ استعمال کرتے ہیں، دس اسٹیٹس کو ہیز ٹو بریک فرینکلی اسپیکنگ. تو کس طرح بریک ہوگا یہ؟ پھر 2 طریقے ہوتے ہیں اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں اسٹیٹس کو توڑنے کے. دیکھیے آپ نے مڈل ایسٹ کے واقعات سے آپ کو مثالیں مل جانی چاہیے.
صدام حسین 40 سال سے بیٹھا ہوا تھا, قذافی 40 سال سے بیٹھا ہوا تھا, ایک اسٹیٹس کو تھا نا, وہ ٹوٹ نہیں رہا تھا. ہی واز دیئر ان پاور, اور اس نے اور اس کے بیٹوں نے پھر اگلے جنریشن, سیریا میں آپ دیکھ رہے ہیں بشار الاسد بیٹھا ہوا, اور اس سے پہلے اس کا باپ حافظ الاسد تھا, اور جب سے میں پیدا ہوا ہوں میں انہیں کو دیکھ رہا ہوں. بالکل. تو یہ اسٹیٹس کو کی فورسز ہیں, ان کو کیسے توڑا گیا مڈل ایسٹ میں؟ ایک ٹائم آتا ہے کہ جب وہ ڈیکیڈنٹ ہو جاتی ہیں, جب وہ گل سڑ جاتی ہیں, لیکن وہ جگہ نہیں چھوڑ رہی ہوتی, تو پھر یا اندر سے کوئی ریولوشن بلڈ ہوتی ہے, جس کو آپ کلرڈ ریولوشن یا اورنج ریولوشن کہیے, جو ہر ملکوں میں اب انسٹیگیٹ کی جا رہی ہے, اور اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے باہر کی انویژن سے. ٹھیک. جو صدام حسین کے ساتھ بھی ہوا, قذافی کے ساتھ بھی ہوا, بشار کے ساتھ کوشش کی جا رہی ہے, پروسیس اسٹل آن, یمن میں کیا گیا. سو پاکستان جس طرح ہم نے بنایا وہ اندر کی فورسز تھی. ٹھیک. ہمارے اندر ایک لیڈر پیدا ہوا, آئیڈیالوجی آئی, اندر کی فوق, کوئی ہم پہ انڈیا نے انویٹ تو نہیں کیا تھا باہر سے کسی نے, اندر سے ہی قوم اٹھی اور اس نے ایک انقلاب برپا کیا, اور ہم نے ایک سب کانٹیننٹ توڑ کر اپنا ملک نکال لیا. وہ سٹیٹس کو توڑا ہم نے, بہت بڑا سٹیٹس کو تھا جو انگریز بنا کر گیا تھا, جس کو ہم نے توڑ دیا. اب پاکستان کا بھی یہی معاملہ ہے کہ مجھے پاکستان کے اندر کوئی فورس ایسی نظر نہیں آ رہی ہے, ایون آرمی یا جوڈیشری یا گورنمنٹ یا پالیٹکس میں, یا ایون پولیٹیکل پارٹیز کے اندر یا پریشر گروپس میں, کہ جو اس سٹیٹس کو تبدیل کرنا چاہتی ہو. Nobody wants to change it. Unfortunately, everybody is very comfortable in this status. ایون آپ کا خیال ہے کہ عوام بھی نہیں چاہتی کہ اٹھ کھڑے ہوں اس سٹیٹس کو کے خلاف؟ عوام ہمارے ایکچولی وہ صرف ایک فورسز آف انارکی تو بن سکتے ہیں. انارکسٹ کا مطلب یہی ہے کہ جو کچھ ہے اس کو آگ لگا دو, لیکن ہمیں نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا. اس کو ہائی جیک کیا جا سکتا ہے, ہو رہی ہے, وہ ہوتی ہے, وہی ہو رہا ہے سارے اندر. جو بھی آپ نے دھرنے وغیرہ بھی دیکھے اور جو لوگ استعمال ہوتے ہیں, بالکل جاہل ترین طبقہ جو تھا وہ انقلاب برپا کرنے کے لیے اسلام آباد پہنچا ہوا تھا. فورسز آف انارکی کے طور پر یہ استعمال ہو سکتے ہیں, لیکن ان کو ہائی جیک کوئی باہر والا ہی کرے گا. اوکے. کیونکہ ان کے ہاں ٹھیک ہے, فورسز, کیونکہ سولجرز کو معلوم نہیں ہوتا وہ کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ان کو نہیں معلوم کہ ان کو استعمال, اب کس کو معلوم ہے کہ فضل الرحمان کو کون استعمال کر رہا تھا, یا جو پاک پی ٹی ایم کو کون استعمال کر رہا ہے, یا ایم کیو ایم کے سارے جو ایم کیو ایم کے ورکرز تھے سارے کے سارے تو پاکستان دشمن نہیں تھے. لیکن الطاف حسین ہائی جیک ہو چکا. بالکل بالکل. بنگالی سارے تو ہمارے دشمن نہیں تھے, لیکن مجیب الرحمان ہائی جیک ہو چکا تھا. سو دس واٹ آئی فیل انفارچونیٹلی کہ اس وقت جو ہندوتوا جس طرح انڈیا کے اندر رائز کر گیا ہے, اور جو ان کا ایگریسو پوسچر ہے پاکستان کے خلاف, مجھے اب یہی لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر فورسز آف انارکی اور ایکسٹرنل انویژن, یہ دو چیزیں اس پاکستان کے سٹیٹس کو توڑ دیں گی. اب یہ آلموسٹ انسٹاپیبل لگ رہا ہے مجھے, کیونکہ ایجنٹس آف ریفارم پاکستان میں مجھے نظر نہیں آ رہے. یہ جو ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا ابھی حکومت کرنے کے, نئی حکومت کا کہ تبدیلی آئے گی, اور یہ پولیٹیکل ایکسپیریمنٹ تھا کہ دو سٹیٹس کو کی پارٹیز کو توڑ کر آپ نے ایک نیا ایک پولیٹیکل پلیئر. تو پھر اس کے بہتر نہیں ہے آپ کے خیال میں کہ اب اس ڈسپنسیشن سے بھی کسی جائز طریقے کے ساتھ کوئی چھٹکارا حاصل کیا جائے؟ دیکھیں کون کرے گا, میں نے وہی بات کہی نا, یا سپریم کورٹ یا آرم فورسز, وہ بھی آپ کو ان میں بھی نظر نہیں آتا. نہیں, they are not going to do it, absolutely. مجھے ان میں اسپارک ہی نظر نہیں آ رہا, ان میں وہ ویژن ہی نہیں ہے, فرینکلی اسپیکنگ. وہ ڈیزائر نہیں ہے, وہ خواہش نہیں ہے کہ اس گلے سڑے ڈیکیڈنٹ بوسیدہ نظام کو آپ ریپلیس کر کے جس طرح, کیونکہ جو لیکن وہ بھی تو شاید پھر اسٹیٹس کو کی فورسز ہی ہوئی نا. دیکھیے آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں جو سب سے زیادہ ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ اور پریزیڈینشیل ماڈل کی بات کرنے والا بھی میں خود ہی تھا. اٹ واز مائی آئیڈیا دیٹ آئی انیشیٹڈ. بالکل بالکل. 12 سال ہو گئے مجھے اس آئیڈیا کو پروموٹ کرتے ہوئے, بیکاز آبجیکٹو بھی یہی تھا کہ پاکستان کے اندر کے جو پلیئرز ہیں, جو پاورفل ایلیمنٹس آف دا اسٹیٹ ہیں, اگر وہ خود ریفارم کر لیں, اس سے انارکی نہیں پھیلتی. بلکہ مجھے یاد ہے کہ انتخابات سے پہلے آپ واحد شخص سے جو انتخابات کے خلاف اوپنلی بول رہا تھا, ریزسٹ کر رہے تھے. میں نے بہت لوگ ناراض کر رہے. آپ کا خیال یہی تھا کہ 5-6 سال کے عرصے کے لیے ایک ایسی حکومت بنائی جائے. میں نے بہت اپنے طاقتور دوستوں کو ناراض کر دیا اس وجہ سے, بیکاز میں اسٹیٹس کو کی مرضی کے خلاف جا رہا تھا. ٹھیک. اور میرا یہی ایگزیکٹلی انالیسس یہی تھا کہ آپ اس ڈیکیڈنٹ سسٹم کے اندر تبدیلی نہیں لا سکیں گے, سسٹم ول کولیپس اٹ. اور یہی ہو رہا ہے. انفارچونیٹلی جو آپ نے بات کی کہ پرائم منسٹر کو آپ نے فرسٹریٹڈ دیکھا, اور وہ پہلی دفعہ اتنے غصے میں دیکھا کہ ایکچولی ہی کیم لوور دین دی لیول آف اے پرائم منسٹر, کہ وہ میمکری شروع کر دی انہوں نے سارے معاملے میں. یہ ایک ڈیسپریٹ اور فرسٹریٹڈ آدمی کی پرائم منسٹر کی نشانی. از ناٹ somebody who's in control, unfortunately. And I think he feels that he is losing control. چلیں ایک تھوڑا مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور اپنی گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کرتے ہیں زید صاحب.